خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے نسخہ کیمیا ہے، مشعل راہ ہے، سر چشمہ ہدایت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ عام مسلمانوں نے اس کی عظیم تعلیمات کو فراموش کر رکھا ہے اور ان کی عمومی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند پایہ سنتوں سے خالی ہے۔ لہذا مسلمان مردوں خواتین کو قرآن حکیم اور احادیث کریمہ کی عظیم تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے امروہہ کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا حافظ قاری محمد یوسف صاحب امروہی نے اپنے مکان واقع محلہ بیگم سرائے خرد امروہہ یو پی انڈیا میں تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ سن 1996 عیسوی سے خالق کائنات کی توفیق اور اس کے فضل جلیل کے توسعے جاری کر رکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امروہی ہر پیر کو بعد نماز ظہر اس پروگرام میں قرآن حکیم کی تفسیر فرماتے ہیں۔ رمضان شریف میں یہ پروگرام ہر پیر کو صبح 8 بجے سے ہوتا ہے۔ ہر تقریر کی کیسٹ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب امروہی کے مکان سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیجیے آج کی تقریر ملاحظہ فرمائیے اور اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے۔ اس کا عنوان ہے بے وقوف لوگ، سیریل نمبر 84، 17 ذوالحجہ سن 1424 ہجری مطابق 9 فروری سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيام. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی وہ اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بنیاد پر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقام کو بھی اور اس کے درجے کو بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے اونچی امت ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ بہترین امت، اس عنوان کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سلسلے میں میری تقریر، میرا خطاب الگ سے موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے بہترین امت۔ اس کیسٹ کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو
اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اونچا مقام، سب سے بلند درجہ کیوں عنایت فرمایا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا علل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کے لوگوں کو اپنا ایمان کامل اور تام اور مکمل کرنے کا حکم عنایت فرمایا ہے۔ کچا ایمان اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ڈھیلا ڈھالا ایمان پسند نہیں کرتا، بلکہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا پکے ایمان کو، پختہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو پکا کرو۔ منافقین جیسا ایمان تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ایمان تو تھا ہی نہیں، بلکہ ظاہر میں ان کا ایمان تھا۔ وہ لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی متاع کو بچانے کے لیے، اپنے اسباب کو بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حقیقت میں ان منافقین کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا، نفاق بھرا ہوا تھا، زندقہ بھرا ہوا تھا، الحاد بھرا ہوا تھا، بے دینی بھری ہوئی تھی، گندگی بھری ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے دل بیمار تھے۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ منافق وہ انسان کہلاتا ہے کہ جو ظاہر میں اپنے اسلام کو ظاہر کرے، کلمہ طیبہ ظاہر میں پڑھتا رہے، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہو، حقیقت میں وہ اسلام کا دشمن ہو، یعنی دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، بلکہ زبان سے اسلام کو قبول کرتا ہے، گویا دو رخی پالیسی اختیار کرتا ہے، دو چہرے رکھتا ہے۔ اس جماعت کے پاس گیا تو اس جیسی بات کہہ دی، دوسری جماعت کے پاس گیا تو اس جیسی بات کہہ دی۔ یہ دو رخی پالیسی کہلاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام فرمایا ہے، اور باری تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا جو دو رخی پالیسی رکھتے ہوں، ادھر کی پالیسی اور ادھر کی پالیسی اور، ادھر کا کام اور ادھر کا کام اور۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے۔ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بے وقوف اور پاگل سمجھتے تھے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ جو کوئی آدمی سمجھاتا ہے کسی کو تو سمجھانے والے کو وہ پاگل سمجھتا ہے، سمجھانے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے رکھا ہے کہ بھئی اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکتے رہو، تو مجبوری ہے، ورنہ کون کسی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو سکتا تھا؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے بندے، باری تعالیٰ کے دین کے خادم، علماء ربانی، علماء اسلام، علماء حقانی، علماء باعمل، خواہ کیوں لوگوں کے پاس جا کر کہتے کہ بھئی اپنی خلوت کو بھی صحیح کرو، اپنی جلوت کو بھی صحیح کرو، اپنے ظاہر کو بھی صحیح کرو، اپنے باطن کو بھی صحیح کرو، اپنے گھر کو بھی صحیح کرو، پڑوس کو بھی صحیح کرو، محلے والوں کو بھی صحیح کرو، شہر والوں کو بھی صحیح کرو، گاؤں والوں اور دیہات والوں کو بھی صحیح کرو، اور پھر اس کے بعد گالیاں کھاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں حکم نہ دیتا نصیحت کرنے کا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا تو ہم کاہے کو یہ کام کرتے اور کاہے کو گالیاں کھاتے؟ مراد اس سے علماء کرام کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہ، ایمان والے ایسے نہیں، ایمان والوں کا کام یہ ہوتا ہے، مردوں کا بھی اور ایمان والی عورتوں کا بھی، کہ خود بھی سنبھلتے ہیں اور دوسروں کو جب گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو بھی سنبھالتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کے پھندے میں پھنس رہے ہیں، ابلیس کے پھندے میں پھنس رہے ہیں، طاغوتی طاقتوں کے پھندے میں پھنس رہے ہیں، تو فوراً وہ ہوشیار کرتے ہیں کہ ہوشیار باش، ہوشیار باش، آپ لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں، دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے اور آپ لوگوں نے ٹیڑھا میڑا راستہ اختیار کیا ہے، اور یہ آدمی شیطان کا چیلا اور چاٹا ہے، ابلیس کا کہنا ماننے والا ہے، خود بھی گمراہ ہوا ہے، تم کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو ایمان والے فوراً دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم ہی ایسا دیا ہے۔ ایمان والوں کی صفات قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے یہی بیان فرمائی ہے، اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کا، مردوں کا حال بھی ہے، عورتوں کا حال بھی ہے۔ کبھی عورتیں یہ سوچیں کہ ہماری حالت اور ہماری صفت اللہ نے کلام مجید میں بیان نہیں فرمائی، نہیں، عورتوں کا حال بھی ہے۔ آیت کریمہ سنیے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام والا ایمان والا تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بنے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اچھی باتوں کا حکم کرتے رہتے ہیں، بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ اوقات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں۔ سال گزر جانے کے بعد اگر زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کو بھی ادا کر دیتے ہیں، اور ہر حال میں، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں اور اطاعت کرتے رہتے ہیں، فرما برداری کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو بھئی بہت بڑے کامیاب لوگ معلوم ہوتے ہیں، بہت بڑے مجاہد لوگ معلوم ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہاں یہ کوئی ہرکس و ناکس کا کام تھوڑا، یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. گالیاں کھانی پڑتی ہیں. اللہ رسول کے دین کی خدمت کرنے والوں کو فرمایا کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے رہیں، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ ان کے اوپر رحم کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو عمدہ رکھے گا اور قبر والی زندگی کو بھی عمدہ رکھے گا، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے معلوم ہے کہ میں نے کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے ایسے باغات جنت میں تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور رہنے کے مقامات میں پاکیزہ مکانات، پاکیزہ کوٹھیاں، پاکیزہ قصور، پاکیزہ محلات ان کے لیے تیار کر رکھیں. یہ اردو والا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ قصرن کی جمع ہے. قصرن عربی میں محل کو کہتے ہیں، قصور اس کی جمع ہے. اور سب سے بڑا انعام اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں داخل کرنے کے بعد ان سے فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. فرمایا اللہ کی معمولی سی رضامندی بھی تمام دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بدر جہاں بہتر ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو خیر عرض یہ کرنا ہے کہ ان منافقین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو بے وقوف کہا. ہم ایسے ایمان لائے جیسے توبہ توبہ ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، سعد ایمان لائے، سعید ایمان لائے، طلحہ ایمان لائے، زبیر ایمان لائے، عبد الرحمن ابن عوف ایمان لائے، ابو عبیدہ ابن الجراح ایمان لائے، ابو ہریرہ ایمان لائے، سلمہ ابن اکوع ایمان لائے، عبداللہ ابن عمر ایمان لائے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایمان لائے، عبداللہ ابن مسعود ایمان لائے، عبداللہ ابن عباس ایمان لائے. ارے تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. منافقین ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو پرانی ریت چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کہتے ہیں میاں پتہ نہیں قیامت آوے گی بھی نہیں آوے گی، اور پتہ نہیں موت کا فرشتہ آوے گا بھی نہیں آوے گا، اور اسی طرح قبر میں سوال جواب ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. میاں یہ تو ان لوگوں کی ڈھکوسلے بازی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی آنکھ مچ جانے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ آنکھ مچنے سے پہلے پہلے جب موت کا فرشتہ تمہاری روحوں کو نکالنے کے لیے آئے گا اور فرشتے تمہاری پٹائی کریں گے، اسی دنیا میں روح نکالنے سے پہلے پہلے اپنے پروں سے تمہیں ماریں گے اور لوہے کے گرزوں سے ماریں گے اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے. تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اللہ والے صحیح کہتے تھے، صحیح سمجھانے کی بات کہتے تھے. ہائے ہائے ہم نے تو ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور ان کی بات پر ہم لوگوں نے یقین نہیں کیا، یہ صحیح کہتے تھے، ہم نے تو ان کا مذاق اڑایا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ فرشتوں کو دیکھ کر نصیحت مانو گے تو پھر ایمان بالغیب کہاں رہے گا؟ بن دیکھے ایمان کہاں رہے گا؟ اللہ کو بن دیکھا ایمان مطلوب ہے، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے؟ اللہ کی بات پر یقین کرو تو تمہارا کمال ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت ہے. تم نے جنت دیکھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت ہے تو یقین کرو، مانو، تسلیم کرو، اعتراف کرو، اقرار کرو تو تمہارا کمال ہے. اور جنت دیکھنے کے بعد اس کے اوپر یقین کیا تو بھائی کوئی کمال کی بات نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان لوگوں کی پٹائی تو اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں نکال اپنی روح کو. اب کون آدمی اپنی روح نکالنے پر قادر ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تو یہی پتہ نہیں کہ روح کیا چیز ہے. جب ان کو یہی پتہ نہیں کہ روح کیا چیز ہے تو پھر اپنی روح کیسے نکالیں گے؟ تو فرشتے سختی کرتے نکال اپنی روح کو. جیسے دنیا کے اندر آدمی کہنے والا کہتا ہے
نکال اپنے لڑکے کو، نکال اپنے روپے پیسے کو. اب آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. فرشتے کہتے ہیں روح نکالتے وقت اب تمہیں ذلت کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. بہت ناحق باتیں بولتے تھے، بڑی بکواس کرتے تھے، اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے تم استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. اب پتہ چلے گا نہ یہاں ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ چچا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ ماموں ہے، نہ مومانی ہے. یا تو بھائی اعمال ہیں اپنے اور اللہ ہے. اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح تم ایمان والے صحابہ کرام کو اور اللہ والوں کو برا کہتے تھے اور گالیاں بکتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے، بد کرداری، بد گفتاری کرتے تھے. اور تو اور تم نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا. پیغمبر کو جو برا کہے گا اللہ اس سے کیسے پیار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو محمد کی چال چلو تو اللہ تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے آج کے درس کی آیت کریمہ میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے ایمان لاؤ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یعنی ایمان والے صحابہ کرام کو، غلامان محمدی کو یہ بے وقوف کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ہی لوگ بے وقوف ہو. ایمان والا کبھی بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ کفر والا، نفاق والا، زندقی والا، دنیا والا، دہریت والا، بے دینی والا واقعی ایسا انسان بے وقوف ہوتا ہے. لیکن ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر تمام محاسن بھر دیے، تمام خوبیاں بھر دی. جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرمانا چاہتے تھے وہ ساری خوبیاں اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کے اندر مجتمع فرما دی، جمع فرما دی، بھر دی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ساری چیزیں ایک ذات میں جمع کر دے. اور اللہ کی سرکار نرالی سرکار ہے، وہ کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ بالکل ہی محروم کر دیتا ہے، کبھی ایسا کرتا ہے کہ تھوڑا بہت عنایت کر دیتا ہے، کبھی ایسا کرتا ہے کہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع کر دیتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ساری خوبیاں، سارے محاسن جمع فرما دیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذلك على الله بعزيز وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد. کہ ساری کائنات کی خوبیوں کو ایک ذات میں جمع فرما دے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے.
اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے، تو اس میں پھر کوئی انکار کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایمان والے صحابہ اکرام کو یہ بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن اپنی بے وقوفی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی مثال دوں، اس کی ایگزامپل، اس کی مثال جیسے سانپ کا کاٹا ہوا انسان۔ جیسے اللہ نہ کرے کسی کو سانپ کاٹ لے، سانپ ڈس لے۔ عربی میں سانپ کے کاٹے ہوئے کو سلیم کہتے ہیں، سین لام یا میم۔ اور سلیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی گھبراؤ نہیں، سانپ نے تمہیں کاٹ لیا ہے، اس کا زہر تمہارے جسم میں سرایت کر رہا ہے، گھبراؤ نہیں، سالم رکھو گے، سلامتی کے ساتھ رکھو گے، اس لیے اس سانپ کے کاٹے ہوئے کو سلیم کہتے ہیں۔ سانپ جس انسان کو کاٹ لیتا ہے نا، اب زہر اس کے جسم میں گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، کڑوا نیم اگر آپ اس کے منہ میں دیں گے نا تو وہ کڑوا نیم اس کو میٹھا لگتا ہے۔ کڑوا نیم، تلخ نیم اس سانپ کے کاٹے ہوئے کو میٹھا لگتا ہے، اور وہ کہتا رہتا ہے یہ تو میں مٹھائی کھا رہا ہوں، میٹھی چیز کھا رہا ہوں۔ تو کیا کڑوا نیم جو سانپ کے کاٹے ہوئے کے منہ میں میٹھا لگتا ہے، کیا ہم کڑوے نیم کو میٹھا کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی عقل ماری گئی، ان کی مت ماری گئی، ان کے ذہن و دماغ میں فساد برپا ہو گیا کہ ایمان کو برا سمجھ رہے ہیں اور کفر کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ غلط راستے پر ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے ارشاد فرمایا، علماء ربانی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا وہ بے وقوف ہے، جو آدمی پیغمبر کے نقش قدم پر نہیں چلتا وہ بے وقوفی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ گمراہی کے اندر زندگی گزار رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین و حضرات 100% کامیابی پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے میں رکھی ہے۔ جو پیغمبر کے راستے پر چلے گا، پیغمبر کے نقش قدم پر چلے گا، وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے، اور مرنا سبھی کو ہے۔ حقیقت حال سب سامنے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی خبر دے دے گا کہ تم دنیا میں یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ نہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی زندگی کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والے صحابہ کیا بے وقوف ہیں؟ یہ تو کہنے والے لوگ بے وقوف ہیں۔ چاند پر کوئی آدمی خاک ڈالتا ہے، تھوکتا ہے تو خاک اس کے منہ پر آ کر گرتی ہے، تھوک اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ چاند تو میاں چمکتا رہتا ہے، سارے عالم کو منور کرتا رہتا ہے، پر کیا کریں، دنیا میں اللہ نے دونوں طرح کے لوگ بنائے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے جہنم بھی تو بنائی ہے نا، کم از کم اس کے لیے بھی تو کچھ ایندھن ہونا چاہیے، کچھ برے لوگ بھی تو ہونے چاہیے نا، تبھی تو جناب یہ جہنم بھرے گی۔ اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو ڈال دینے کے بعد کہے گا کہ جہنم تو بھر گئی، تو کہے گی کہ پروردگار نہ کچھ اور ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خاص حکم فرمائیں گے۔ ویسے حدیث پاک میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے، قدم رکھ دینے سے حقیقت میں قدم رکھنا مراد نہیں، بلکہ خاص حکم دیں گے کہ بس اب خاموش ہو جا، اب تیرے لیے کوئی اور نہیں بچا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے کبھی بے وقوف نہیں ہو سکتے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی ہے وہ پیغمبر کی بنائی ہوئی تو ہے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. لہذا جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا زندگی کے مراحل میں سے ہر مرحلے پر سمجھ لو وہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، دانشمند ہے، وہ بے وقوف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطی کر نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی غلطی سے منزہ اور مبرہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھی چھوٹی بڑی غلطی سے پاک و صاف بنایا. اللہ تعالیٰ بھی غلطی سے پاک اور پیغمبر بھی غلطی سے پاک. تو جو شریعت پیغمبر اللہ کی طرف سے پیش فرما رہے ہیں ظاہر ہے کہ پھر وہ شریعت بھی غلطی سے پاک ہوگی، اور جب وہ شریعت اور وہ قانون اور وہ دین غلطی سے پاک ہوگا تو اس پر عمل کرنے والے بھی عقل مند کہلائیں گے، بے وقوف نہیں کہلائیں گے. میں نے ابھی سانپ کے کاٹے ہوئے کی مثال آپ کو پیش کی تھی. ان سے کہا گیا کہ میاں صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ. آیت کریمہ میں یہ جو فرمایا گیا نا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، ایک بات یہ نکلتی ہے کہ جو آدمی شریعت کی باتوں کو مانتا تو ہے لیکن اپنے خیال کے مطابق مانتا ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام کی عادتوں سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام کے خیالات سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام کے طریق اور سبیل سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں. ایمان جبھی معتبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام جیسی زندگی آدمی گزارے گا اور صحابہ کرام جیسا ایمان قبول کرے گا. ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان یعنی صحابہ کرام کا ایمان، جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ کرو اس کو کر لیا سچے دل سے، اور جس چیز سے منع فرما دیا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے اس سے باز آ گئے. چاہے لوگوں نے کتنے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کہ تمہارے پیغمبر کو تمہیں نعوذ باللہ گمراہی میں دھکیل رہے ہیں، تمہارے پیغمبر کو تمہیں صحیح بات کا حکم نہیں دے رہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات سچ ہے، توبہ توبہ، کتنے ہی بھڑکایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چاہے کتنی باتیں کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چھڑانے کی کتنی باتیں کی، لیکن صحابہ کرام میں سے ہر صحابی نے یہ بات فرمائی کہ جان کا قیمہ تو میں بنوا سکتا ہوں لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. پیغمبر کی محبت کی جو شمع میرے دل میں فروزہ اور روشن ہو چکی ہے وہ شمع بجھ نہیں سکتی. تبھی تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ صحابہ کرام کے اعمال سے راضی اور یہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب اور عطا پر راضی. خامخواہ یہ جملہ اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں نازل نہیں فرمایا. ایمان والے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ جو بات آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی بس وہی بات سچی ہے اور وہی بات نفع دینے والی ہے. آج کل کے مسلمانوں جیسا مسئلہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بالعموم خال لوگ سنت کے پابند ہیں. صحابہ کرام تو یہی فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی محبت ہمارے دل میں مکمل طریقے سے رچ بس گئی ہے، اب حضور سے چھٹانا محال ہے. وہ تو یہ فرماتے تھے دو جگ کے سردار محمد، دو جگ کے سردار محمد، نبیوں کے سالار محمد، امت کے غمخوار محمد، سب کے پالنہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہوں بہت ناچار محمد، میرا کوئی کام بنانے والا نہیں لیکن
آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، میں ہوں بہت ناچار محمد، ناؤ پھنسی مجدار محمد، کوئی نہ کھیون ہار محمد، کھیون ہار کہتے ہیں ناؤ چلانے والے کو، تم ہی اتارو پار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جان نثار محمد، عشق تمہارا یار محمد، مشکل ہے یہ کار محمد، تم ہی نباہن ہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں صرف لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ خواتین اور عورتیں بھی شامل تھیں، لڑکیاں بھی شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے۔ اور یہ تو میں بار بار آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ دل ویرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کو پسند نہیں کرتا جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ آپ نے تو خود ہی ارشاد فرما دیا، اور میری مستقل کیسٹ الگ سے موجود ہے حضور کی محبت کے اوپر، محبت رسول کے اوپر مستقل الگ سے بیان موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں رسول اللہ اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور ہیں سب سے بڑے محبوب تو ایمان کامل ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں پر اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہتا۔ فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اب تمہارا ایمان اے عمر مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقین تو برا کہتے تھے اور آپ کے ماننے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام اور صحابیات جیسی جماعت میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عنایت فرما دی تھی کہ ان صحابہ کرام نے اور صحابیات نے بڑی مدد بہم پہنچائی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے پیغمبر، ایمان والوں نے آپ کو مدد پہنچائی، آپ کی تائید کی ان ایمان والوں نے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس سے پہلی آیت میں فرمایا 10ویں پارے میں سورہ انفال کے اندر یہ آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد فرما کر آپ کی تائید فرمائی اور ایمان والوں کے ذریعے آپ کی نصرت فرمائی، آپ کو تقویت پہنچائی، طاقت پہنچائی، قوت پہنچائی۔ یہ منافقین برا کہتے رہے، کوئی بات نہیں، چاہنے والے بھی آپ کے بہت ہیں۔ اور دنیا میں تو بھائی ایسا ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دشمن ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سبھی چاہنے والے ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سبھی دشمن ہوں نہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا کہ کوئی اس کا دشمن نہیں تھا، سبھی چاہنے والے تھے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بکتے ہو، غلط ہے۔ کیا یہ آدمی مرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ گیا؟ حضور کے کچھ چاہنے والے تھے، کچھ نہ چاہنے والے تھے، کچھ دوست تھے، کچھ دشمن تھی۔ یہ کیسے جناب ایسا ہو گیا کہ اس کو کوئی برا کہنے والا نہیں تھا؟ فرمایا کہ یہ انسان صحیح انسان نہیں معلوم ہوتا۔ تو خواتین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی محبت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں کو بھی، عورتوں کے اوپر بھی پورا
یہ لزوم ہے کہ وہ دین اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کریں. عورتیں یہ سمجھتی ہیں بعض کے بس مردوں کے واسطے دین. نہیں. عاقل بالغ عورت کے اوپر بھی یہ تمام احکام لازم ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش نصیب خاتون تھیں, بڑی خوش نصیب صحابیہ تھیں. سننے کی بات ہے, شریعت کی تو ویسے ساری باتیں سننے کی ہوتی ہیں. جیسے عورتیں یہاں پر کہہ دیتی ہیں کہ کوئی اچھی سی کیسٹ دے دیں. کیسٹ میں تو ساری باتیں اچھی ہیں, کوئی سی بھی کیسٹ ہو سب میں اللہ رسول کی باتیں ہیں. کوئی اچھی سی, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بری کیسٹ بھی ہے نہیں. ہر کیسٹ میں اللہ رسول کی بات ہے, ہر کیسٹ میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں. الگ الگ موضوع ہے, ہر کیسٹ کا الگ الگ ٹاپک ہے. بڑی خوش نصیب خاتون تھی. اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کھانے کے بعد, دوپہر کے کھانے کے بعد حضرت انس کی خالہ حضرت ام حرام کے مکان پر تشریف لے جاتے اور وہیں جا کر آرام فرماتے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر کھانا اپنے گھر میں کھائے اور آرام دوسرے کے گھر میں جا کر لے تب بھی جائز ہے, بشرطے کہ شریعت کے دائرے میں ہو. ایک دن کیا ہوا, بڑی گرمی تھی, بہت دوپہر تھی. آپ کو تو معلوم ہے کہ عرب کی گرمی بہت زیادہ مشہور ہے. عین دوپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے کہ اچانک یک بیک اٹھ کر بیٹھ گئے. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں, آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے انس کی خالہ ام حرام, مجھے ابھی اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جہاد کی نیت سے سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سمندر میں سوار ہیں گویا وہ بادشاہ ہوں اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں, شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں. ابھی اللہ کی طرف سے مجھے یہ بات دکھائی گئی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح کوندا کہ وہ لوگ تو یقیناً بلند مرتبہ مجاہدین اسلام ہوں گے جو اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے سمندر کا طویل اور لمبا سفر کریں گے. اور سمندر کا سفر ظاہر سی بات ہے بہت خطروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ابھی سمندر میں طغیانی آ جائے تو جہاز ڈوب جائے, کشتی ڈوب جائے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ جن لوگوں کے بارے میں حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسلام کے کلمے کو اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سوار ہیں گویا وہ بادشاہ ہیں اور تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے, سمجھ گئی کہ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوں گے. تبھی تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے اطلاع کر دی. ان کا مرتبہ تو بہت ہی عظیم اور اونچا ہوگا. اب یہ تو پکی مسلمان تھی نا, پکی مومنہ تھی, اس لیے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دے. عورت ذات دعا کر رہی ہے. عورت کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے, مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, نر کو بھی اور مادہ کو بھی, لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. ساری چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ سمندر کے اندر جو لوگ سفر کریں گے جہاد کرنے والے, ان کے اندر مجھے بھی اللہ شامل کر دے. میری جان اگر قربان ہو جائے اسلام کے اوپر تو میں سمجھوں گی کہ میں بہت بڑی کامیابی کا کام کر کے دنیا سے جا رہی ہوں. سرکار دو عالم آنے مدینہ جانے مدینہ شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام حرام, میں تم سے راضی ہوں, میں کہتا ہوں تم بھی ان مجاہدین میں شامل ہوگی, جاؤ. میں نے پیشین گوئی کر دی. یہ فرما کر پھر لیٹ گئے. دوپہر کا وقت تھا, بڑی گرمی تھی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے.
اور اچانک اٹھ کر بیٹھی اور اسی طرح مسکرانے لگی جیسے پہلی مرتبہ میں مسکرائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرتبہ پھر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی. یا رسول اللہ اس مرتبہ آپ کیوں مسکرائے؟ دیکھو صحابہ کرام اور صحابیات کروٹ کر پوچھتے تھے کہ کوئی بات رہ نہ جائے. اسی سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بات عالم ربانی سے ضرور پوچھنی چاہیے، دین کے بارے میں کھوٹ کرنی چاہیے تاکہ معلومات بڑھے تو عمل کی توفیق ہو جائے اور زندگی نورانی بن جائے. یہ دوسری مرتبہ آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ مجھے ابھی دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کو اونچا کرنے کے لیے سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سوار ہیں کہ گویا بادشاہوں اور تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوں. دوسری مرتبہ حضرت ام حرام نے پھر آپ سے وہی درخواست کی کہ دعا فرما دیں کہ میں بھی اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں. آپ نے ارشاد فرمایا ام حرام شامل ہونا یہ تو ہوگا ہی، لیکن مجاہدین کی پہلی جماعت میں تم شامل ہوگی. اللہ نے مجھے ابھی یہ بتلایا وحی کے ذریعے کہ ام حرام مجاہدین کی پہلی صف میں کھڑی ہوگی. خیر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. وقت گزرتا گیا، منٹ گزرتے رہے، سیکنڈ گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، رات گزرتی رہی، ہفتے گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے چلے گئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آ گیا. دیکھو نا بات حضور نے کب فرمائی تھی اور اس کا ظہور اب ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا رہتا ہے لیکن اس کا ظہور اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ دن گزرنے کے بعد کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت جلدی اس کو ظاہر کر دیتا ہے. تو دعا مانگنی بند نہیں کرنی چاہیے اور نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بیڑا پار لگا ہی دیتا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ملک شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام قبرص کے جزیروں پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی. صادق و مصدوق خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی پیشین گوئی بھلا کیوں کر پوری نہ ہوتی؟ اللہ کا رسول سچا رسول، اللہ سچا تو اس کا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم. جب لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس لشکر میں شامل تھی. جب پانی کی کشتی کے اوپر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہی تھی تو کوئی کسی خیال میں تھا، کوئی کسی خیال میں تھا کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا اور میرے ساتھ یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے. کوئی اپنے خیال میں تھا، کوئی اپنے خیال میں تھا. لیکن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کی خالہ، ان کی آنکھوں کے سامنے تو وہی دوپہر والا منظر تھا جب حضور دوپہریہ میں قیلولہ فرما رہے تھے ان کے مکان پر، اور جب قیلولے سے بیدار ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اس سفر کی پیشین گوئی فرما رہے تھے تو جیسے ہی کشتی پہ قدم رکھا نا تو ایک دم وہ دوپہر کی بات یاد آ گئی. حضور کا مسکرانا یاد آ گیا، حضور کا ہنسنا یاد آ گیا اور حضور کی پیشین گوئی یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حرام کو اس جنگ میں شریک ہونے کی بشارت بھی دے دی تھی، خوشخبری بھی دے دی تھی. خیر اس جنگ میں وہ شریک ہوئی، مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کر لیا. قبرص سے واپسی کے وقت حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار ہونے لگی. یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے، ایک گدھا ہوتا ہے، ایک خچر ہوتا ہے. جنگ سے نمٹنے کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو گئی
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ واپسی کے وقت خچر پر سوار ہونے لگی تو سوار ہوتے وقت وہ اتنی زور سے بتکا، خچر اتنی زور سے بتکا کہ بیچاری ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر سے گر پڑی، اور گرنے کی وجہ سے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہی انتقال ہو گیا۔ حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ بالکل صحیح اور سچ ثابت ہوئی کہ ام حرام پہلی جماعت میں شامل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاتون کو اتنا قبول فرمایا، ایک عورت کو اتنا قبول فرمایا۔ ارے بڑی بڑی عورتیں بھی اللہ کی ولیہ گزری ہیں، صحابیات میں بھی مثالیں ہیں، اولیاء کرام میں بھی مثالیں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، میری کیسٹ بھی ہے حضرت رابعہ بصریہ کے اوپر پوری، اور بہت سی عورتیں گزری اللہ والی جن کا تہجد بھی کبھی فوت نہیں ہوتا تھا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس بنیاد پر سنایا کہ ایک طرف تو منافقین، بدتمیز، بدمعاش، بد کردار، بد گفتار لوگ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے تھے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف کہتے تھے، اور ایک طرف ایسے ایسے عاشق بھی پڑے تھے، ایک طرف ایسے ایسے چاہنے والے بھی پڑے تھے۔ خدا کی قسم اگر یہ صحابہ کرام اور صحابیات اسلام اور ایمان کے چاہنے والے اور عاشق اور محبین نہ ہوتے تو ہم تک اور آپ تک کلمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ تو صحابہ کرام کی محنتیں ہیں کہ ہم اور آپ اس وقت مسلمان بیٹھے ہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جس طرح دنیا کے اندر ایمان لانے والوں میں سب سے آگے آگے ہیں، اسی طرح جنت میں جانے والوں کے اندر بھی یہ سب سے آگے آگے ہوں گے۔ بڑی محنتیں کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اللہ نے ان کو فرمایا سابقون الاولون، 11ویں پارے کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سارے قرآن میں تجری من تحتها الانہار ہے، اور اس آیت میں من نہیں ہے، تجری تحتها الانہار ہے۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے کھول دی، کبھی کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی ماں بہن یہ سمجھے کہ آج تو مولانا صاحب نے آیت ہی غلط پڑھ دی۔ نہیں، یہاں من ہے ہی نہیں، سارے قرآن میں من تحتی الانہار ہے، اور یہاں 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں تجری تحتها الانہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے چونکہ منافقین بدتمیزی اور بد کرداری کرتے تھے، فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، جہاں بہت شدید نہیں اشد عذاب ہے۔ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے، جہاں ایسا عذاب ہے توبہ توبہ جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تکلیفیں بھی تو بہت پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رولے بھی تو بہت اٹکائے دین اسلام کی کشتی کے بہنے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدلے میں یہی بات ان کو دے دی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بچوں کے دو رخے تھے، دورنگی پالیسی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو آدمی دو چہروں والا ہوتا ہے نا، دو رخا، اس کے پاس جائے تو اس جیسی بات، اس کے پاس جائے تو اس جیسی بات، فرمایا سب سے بدتر ہے وہ آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجد
من اشر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، باب ما قیل فی ذی الوجہین، کتاب الادب بخاری شریف، صفحہ نمبر 895 پر موجود ہے، جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدتر، سب سے زیادہ برا وہ ہوگا جو دنیا میں دو چہرے رکھتا تھا، درنگی پالیسی. اس کے پاس آئی تو اس جیسی بات کہہ دی، پھر دوسری بہن کے پاس گئی، دوسری عورت کے پاس گئی تو اس جیسی بات کہہ کے اس کی برائی کر دی. تو یہ دو رخا آدمی جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے. دو رخی عورت بہت خطرناک ہوتی، مرد ہو یا عورت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشر الناس فرمایا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.